قرآن پاک نے ایک مکمل طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ نسل انسانی کو ایک چارٹر دے دیا. یہ اللہ کا ورڈکٹ ایک چارٹر کی صورت میں ہے کہ اگر ایک اچھا پاکیزہ ستھرا معاشرہ چاہتے ہو، نسل انسانی کی بقا چاہتے ہو تو راستہ یہ ہے. ٹھیک. اچھا، ایک چارٹر سرکار علیہ السلام نے اپنے احادیث مبارکہ کی صورت میں دیا ہے، اور وہی ایک چارٹر ہمیں نظر آتا ہے سرکار علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اور صحابہ کو جس انداز سے پریچ کیا آپ نے، وہ کچھ واقعات بھی ملتے ہیں. بتائیے ذرا پیشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، 92 نیوز کو یقیناً مبارکباد دینی چاہیے کہ ایڈز کے حوالے سے دن میں انہوں نے ایسی چیز کا انتخاب کیا ہے جو ایڈز کا ہی سب سے بڑا سد باب ہے. بالکل صحیح. اور یہ حسن انتخاب ہے یقیناً. اب آپ کا سوال ہے کہ قرآن کے حوالے سے قبلہ پروفیسر صاحب نے بات کی، تو حدیث مبارکہ اور سنت مبارکہ کے حوالے سے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت جی بالکل ہمیں اپنے ناظرین تک پہنچانے کا شرف حاصل کرنا ہے. میں اس حوالے سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو بے شمار احادیث ہے جن میں آقا کریم نے نکاح کی فضیلت کے حوالے سے، نکاح کے ذریعے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، اور نکاح نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اپنی کریمانہ زبان سے خیرات عطا فرمائیے. ایک بات تو یقیناً کلیئر ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہر فرمان ہی قرآن مجید کی تشریح و تفسیر ہے. بے شک. اور اس سے بہتر یقیناً کوئی تشریح و تفسیر نہیں ہے جو صاحب قرآن عطا فرما دے. کوئی دوسری بات. تو جب قرآن نے اس موضوع کو اتنی اہمیت دی ہے تو یقیناً آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ ملفوظات میں بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. بالکل. میں زیادہ تو نہیں، لیکن حصول برکت کے لیے 5 احادیث کا تذکرہ کروں گا اس حوالے سے، تاکہ وہ منٹوں کی تعداد بھی پوری ہو جائے اور وہ برکت بھی ہو جائے. تو اور نسبت بھی یقیناً 5 کی بڑی کمال کی نسبت ہے. سب سے پہلے تو جب فضیلت کے باب میں ہم آتے ہیں نکاح کے حوالے سے، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ فرمان بڑا کلیئر ہے، اور الحمدللہ یہ عام بھی ہے لوگوں میں، اگرچہ لوگ اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے لیکن لفظ یقیناً پہنچے ہوئے ہیں. حضور نے سیدھا ارشاد فرمایا النکاح من سنتی سبحان. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کیا کہنا، سبحان. اب جب ایک چیز حضور نے کہہ دی کہ یہ میری سنت ہے، اور یہ خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ہاں ہر خطبے پہ پڑھی جاتی ہے. اب ذرا شرح شریف میں یہ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ کی اہمیت کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی بہترین راستہ اس کائنات کے لیے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو مالک کائنات نے فرمایا وہ وہی راستہ ہے جو میرے محمد کا راستہ ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. سبحان. جب یہ بیس بن گئی ہے کہ بہترین راستہ حضور کا راستہ ہے، اور حضور نے اس کو جوڑ دیا کہ نکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، اور ساتھ میں جو حضور نے شدت فرمائی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سنت سے پیچھے ہٹے گا، اللہ، یا اس سنت سے، یہ راغب یرغب جو ہے یہ منہ موڑنے کے معنی میں آتا ہے، جو اس سنت سے منہ موڑے گا، یعنی سیدھا نہیں کہ صرف نکاح کا انکار کر دے گا، بلکہ کسی حوالے سے بھی انکار ہو جائے، اس کے سبب بن جائے انکار کا، اس کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک. حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. اوہو، یعنی جو نوجوان لڑکے لڑکیاں آج اس مائنڈ سیٹ میں ہم نے نکاح کرنا ہی نہیں ہے، میں یہی تو اسی نقطے پر تو وہ جو لبرلز اس دھارے میں بہتے جا رہے ہیں اور بہاتے جا رہے ہیں. ایک تو نکاح کرنا نہیں، دوسرا جو نکاح نہ کرنے کے اسباب پیدا کر رہے ہیں اور وسائل پیدا کر رہے ہیں، ہم میں سے نہیں ہے. حضور نے فرمایا ہم میں سے. اللہ. اب ذرا خود اندازہ فرمائیں، اگر آپ کا حضور سے تعلق نہیں رہا کیا رہ گیا؟ تو پھر باقی آپ کے پاس کیا ہے؟ پیچھے کچھ بھی نہیں. دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کلمہ کیا ہے. ٹھیک. اقبال نے کہا نہیں تھا مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی، پھر تو بولا بھی ہے تیرے پاس، دین نہیں ہے. دوسری حدیث کی طرف چلے تو حضور نے مزید کرم فرمایا یہ میری سنت ہی صرف نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ انبیاء کی سنت. ٹھیک ہے. اس بات سے اور وسعت آ گئی اس بات میں. حضور نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو اکثریت انبیاء کی سنت ہے. ٹھیک ہے. کیا کیا؟ سرکار نے فرمایا شرم و حیا. واہ، سبحان اللہ. ہر نبی کی سنت. اور اس کو دیکھ کے ہمارے معاشرے میں اس جو ٹوٹل انبیاء کی سنت ہے اس کو ہم نے کتنا نیگلیکٹ کر دیا. مطلب جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرے. وہ تو خیر علیحدہ باتیں. سوچے نا جی، آدم سے لے کے سرکار کی ذات تک
اللہ کے جو انتہائی چنیدہ لوگ ہیں، ہاں وہ جو ان کا شیوا ہے، وہ جو ان کا شعار ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو بھول جاؤ گے تو تم خدا کے پسندیدہ لوگوں کی طرف کیسے آؤ؟ شرم و حیا۔ دوسرا حضور نے فرمایا خوشبو لگانا، یہ بھی انبیاء کی سنت۔ تیسرا سرکار نے فرمایا مسواک بھی انبیاء اکثریت کی سنت، ٹھیک ہے، اور چوتھا فرمایا یہ نکاح کرنا بھی انبیاء کی سنت۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو نکاح کے حوالے سے بیان فرمائی، سرکار نے فرمایا، بلکہ اس کو میں سم اپ کروں تو یوں کہوں گا کہ حضور نے جہاں نکاح کی ترغیب دی، وہاں نکاح جو نہیں کرتے ان کو وعید سنا کے اور ان کو جو ہے ان کی نکاح نہ کرنے کی برائی سنا کے اتنی اہمیت اجاگر کر دی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ بتائیے وہ کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے، صحابی ہے حضور کا، وہ آتا ہے، حضور نے فرمایا ہاں بھئی پیارے صحابی تیرے پاس مال ہے؟ یا رسول اللہ بالکل مال ہے۔ تیرے نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے؟ نہیں کیا۔ پھر فرمایا تیرے پاس مال اور وسعت ہے، طاقت ہے؟ جی ہے۔ نکاح نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ 3 دفعہ جب اس نے کہا نا نکاح نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو حضور نے کہا کہ جو مال رکھتے ہوئے، طاقت اور اختیار اور صفات رکھتے ہوئے نکاح نہیں کرتا، وہ شیطان کا بھائی،